دوستو شب برات سے پہلے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ دوستو شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج شب برات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا، تو آج شب برات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو اللہ والو، شب برات سے پہلے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ دوستو ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں ہیں، تو آپ شب برات سے پہلے پہلے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شب برات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، شب برات سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عربیہ سے ہیں، چاہے آپ انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے شب برات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے تو صبح تک انشاءاللہ مل جائے گا، صبح پڑھ کر سوئیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے،
اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کسی کا نامہ یا مال رب کے سامنے پیش ہوگا، کسی کی پکڑ ہو جائے گی، کسی سے رب راضی ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا پتہ جڑ جائے گا۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ شعبان میں وہ مستند، وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جو واقعی آزمودہ ہیں، جن کے واقعی فوائد ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی شب برات سے پہلے یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے شب برات سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں۔ شب برات سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو شب برات سے پہلے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ شب برات سے پہلے پڑھ لیجئے، رب کو منا لیجئے، کیونکہ اس مہینے میں نامہ یا مال رب کے سامنے پیش ہونے ہیں۔ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کر لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے شب برات کی رات سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے میں ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما، جو بیمار ہے اسے شفائے کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعا میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ دوستو، شب برات سے پہلے کسی بھی دن آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہے۔ آپ کی جلدی، آپ کی لاپرواہی، آپ کی کوتاہی سے اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑے برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔
ایک بار سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیے گا، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں بیماری کے لیے پڑھ لیں، شفائی کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتے ہو مانگ لینا۔ آج جو مقصد جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بھی لے کر بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی تمام حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شعبان کے یہ دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، ورنہ شب برات کی رات آپ کے نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شعبان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتانا ہے وہ اس کی قبولیت کا راز ہے، کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہو۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے خاص دن کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کے دن یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ دھیان سے پڑھنا۔ دوستو، یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفہ بھی اچھی طرح سے پڑھا جائے گا اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے
کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ تو دوستو یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں نامہ اعمال اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑیں، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص۔ ایک ایک چیز ایک ایک بات بتائی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ہوتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی، اور جب شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ دوستو 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کریں گے اور وہ حاجات بھی ایسی ہوں جو ناممکن ہوں، تو آپ کی وہ 10 کی 10 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی اور غیبی مدد آ جائے گی۔ دوستو یہ وظیفے ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفے ہیں، یہ بے حد عمدہ عمل ہے، یہ شعبان کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی بھی آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے یہ رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ کبھی یہ تو کرو کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا، رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کے ان دنوں میں یہ عمل آپ نے ہر صورت کر لینا ہے، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت بندہ ہی یہ وظیفہ پڑھے گا جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ شب برات کی رات سے پہلے پہلے پڑھ لینا، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے،
جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے رب کریم سے گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب کریم دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔